الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز محترم، حضرت برح بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کے اس قول یشبت اللہ الذی آمنوا بالقول شعبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اس آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرد سے کافر ہو کر ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کرنا یا تو اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس مشہور ہے اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں موجود ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رونق افروز نہیں، اور یا تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھلم کھلا پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبع مبارک لائی جاتی ہے تاکہ ان کے جمال جان آفزہ سے ان کی مشکلات کی گرے جواب دینے میں پیش آئے، کھل جائے اور افراق تاریکی ان کی دل کشا ملاقات کے نور سے روشن ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مردہ کہتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جائے جیسے تو دلہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو وہ سو جاتا ہے۔
یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ حال مومن کا ہے۔ اور اگر مردہ منافق ہوتا تو فرشتوں کے جواب میں کہتا کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اس کی مثل بھی کہتا تھا، خود میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے، تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا اس کو دبا دو، وہ دبا دے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائے گی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔